أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجہیں بیان کی گئیں، اور اب ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خواہش کے ماتحت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا، تو ان کے ایمان کی کیا امید؟ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ واو کا معنی اور، لقد تحقیق بے شک، آتینا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجے، واو کا معنی اور، قفینا ہم نے پیچھے بھیجے یعنی پے در پے بھیجے، من بعدہ من سے، بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، رسول کی جمع ہے، بالرسل رسول، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وآتینا عیسی ابن مریم، واو کا معنی اور، آتینا ہم نے دی، عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البینات بینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ واو کا معنی اور، ایدناہ ہم نے مدد کی اس کی، ایدنا ہم نے مدد کی، ہو اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس پاک روح کے ذریعے، با کا معنی ساتھ، ذریعے، روح القدس پاک روح یعنی جبرائیل امین علیہ السلام، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، أَفَكُلَّمَا حمزہ کا معنی کیا، فَكُلَّمَا تو جب کبھی، جَاءَكُمْ آیا تمہارے پاس، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما لا تہویٰ بما اس کے ساتھ جو، با کا معنی ساتھ، ما جو، لا تہویٰ نہیں پسند کرتے، انفسکم تمہارے نفس، تمہارے دل، استکبرتم تو تم تکبر کرتے ہو، استکبرتم تو تم تکبر کرتے۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا پھر ایک گروہ کو، فا کا معنی پھر، فریقاً ایک گروہ، فَفَرِيقًا پھر ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ واو کا معنی اور، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون قتل کرتے ہو، اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اس آیت میں کتاب سے توریت شریف مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام عہد مذکور تھے، اور فرمایا اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے۔ مفسرین کرام ان کی تعداد 4000 بیان کرتے ہیں۔ یہ سب انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا فرمائی گئی، اور فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دیں۔ تو ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس یعنی پاک روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درپے رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ تو آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہ یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو فرمایا پھر ان انبیاء کرام میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔